جناب کیا حال چال ہیں؟ ایک دفعہ پھر ویلتھ ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا دوست فضل ودود ہمیشہ کی طرح حاضر خدمت ہے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. ہمارا آفٹر پروگرام یا کسی بھی وقت اگر مشورے کے لیے آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 9056075000. فارمیٹ ہمارے پروگرام کا ہمیشہ کی طرح ایک نیا ٹاپک، اینڈ میں چھوٹی سی ہارٹ ٹو ہارٹ چھوٹی سی بات. کوشش ہمیشہ سے یہی کہ یہ 20-25 منٹ آپ کے لیے یوزفل بنائے جائیں. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ان ڈیپتھ کسی بھی ٹاپک، کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے وی آلویز انکریج ٹاک ٹو یور فنینشیل پلانر، یا ہم سے بات کیجئے. اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے ایک لمبا عرصہ گزر گیا. جب شروع کیا تھا تو سر پہ پورے بال تھے، اب سب اتر گئے تو بہت ٹائم ہو گیا تو ہوپ فلی آئی ول بی ایبل ٹو give you authentic, reliable information. یہی کوشش ہے کہ جن دنوں میں انڈسٹری میں ایز انڈر رائٹر، ایز چیف انڈر رائٹر کام کر رہے تھے تو روزانہ کی 300-400 انشورنس پالیسیز اور انویسٹمنٹ پلانز اور یہ ساری چیزیں گزرتی تھیں. بہت ساری مسکنسیپشنز، غلطیاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹینشنلی، لیکن بیکاز آف دا لیک آف ٹریننگ ہوتی تھیں اور دیکھنے کو ملتی تھیں. اور قدرت نے ایک موقع دیا. اب 4 سال سے خود کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غلطیاں نہ کریں، تھوڑی سی ڈیفرنٹ کریں لیکن وہ غلطیاں نہ کریں. I'm just kidding. کوشش یہ ہے کہ ایک اچھی اور ایک اوتھینٹک سروس دی جائے. انشورنس پالیسی جو ہے اٹس اے لیگل کانٹریکٹ. اس کے ان اینڈ آؤٹس سمجھنا اور اس کے مطابق کرنا نہایت ضروری ہے، بیکاز وقت پڑے تو یہ کام آئے. اکثر یہ بات فائن پرنٹ آپ کے لیے ایز اے لے مین تو فائن پرنٹ ہوگا، لیکن پروفیشنل جو ہے، جو انشورنس کو، انویسٹمنٹس کو ڈیل کر رہا ہے، ہی شوڈ بی کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایبل ٹو ایکسپلین. اور اگر ساری چیزیں ایکسپلین نہ بھی کر سکے تو خود یہ کسی بھی فنینشیل ایڈوائزر کا جاب ہے کہ وہ تھورو جاب کرے، وہ کمپلیٹلی ایک چیز کو اس طرح کرے کہ کل کو جب وقت آئے تو وہ پلان، وہ پروڈکٹ اسی طرح کام کرے جس طرح اس کے بارے میں سوچا گیا تھا. تو یہ تو تھوڑا سا وہ ہو گئی بات. آج جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسپیشلی اونٹیریو، جی ٹی اے، بلکہ پورے اونٹیریو میں جو ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اسی طرح وینکوور سائڈ پہ، باقی ایریاز میں بھی ہوگی، لیکن میں چونکہ یہاں پہ اونٹیریو میں ہوں اور مارکیٹ از ریئلی ہاٹ. اور یہ جو گرمیوں کا سیزن ہے، یہ اسپیشلی وہ سیزن ہے جس میں بہت سارے لوگ گھر خریدتے، بیچتے، اپ گریڈ کرتے، ڈاؤن سائز کرتے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مارگیجز اور یہ سارے معاملات آتے ہیں. مارگیج تو میں نہیں کرتا، میرا کام نہیں ہے. ویسے انٹرسٹنگلی انف ایک ٹائم پہ مارگیج کی انڈر رائٹنگ میں بہت پرانے وقتوں میں کرتا رہا ہوں، بٹ آئی ڈو ناٹ سیل ڈیل ان دا مارگیجز. آپ کسی پروفیشنل سے ظاہر ہے کانٹیکٹ کریں گے. میں آج البتہ مارگیج انشورنس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. مارگیج انشورنس یعنی جس وقت آپ بینک سے، مارگیج از اے لون، جب آپ لون لیتے ہیں تو بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک پروٹیکشن ہو، بینک چاہے یا نہ چاہے. کیونکہ اکثر بینک میں آپ جب جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، اور آپ نے بھی یقیناً محسوس کیا ہوگا، اکثر نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا
کہ جناب آپ نے مارگیج سائن کی، بڑا سٹریس ہے کہ مارگیج اپروو ہو جائے. آج کل جو پراپرٹیز کے ریٹ چل رہے ہیں اس کے لیے جتنی بڑی بڑی مارگیجز کی ضرورت ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور اس میں سٹریس ہے کہ مارگیج اپروو ہو جائے. بینک کے پاس، بینکر کے پاس بیٹھے ہیں، وہ پیپر دیے جا رہے ہیں، ہم دھڑا دھڑ سائن کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک پیج وہ دے دیتا ہے کہ یہ مارگیج انشورنس ہے، یہ بھی آپ لے لیجئے. اگر ان کیس گڑبڑ ہو گئی، اوپر والے نے جلدی بلا لیا، تو جو مارگیج ہے وہ پے آف ہو جائے گی اور آپ کے گھر، آپ کی فیملی کا گھر بچ جائے گا. دے ول ایبل ٹو کیپ دا ہوم. آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ اسی طرح ورک کرتا ہے؟ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور خاص طور پہ ایک اور بات، ایک تو ٹیکنیکلی سمجھیں گے کہ جو مارگیج انشورنس ہم بینک سے لے لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، 4-5 کویسچنز کا جواب دیا، اور سائیکولوجیکلی پریشر یہ ہے کہ فٹافٹ مارگیج اپروو ہو، فنڈنگ ہو اور ہم نکلیں یہاں سے، گھر تو ملے. اور آئی انڈرسٹینڈ، میری بھی یہ بڑی دفعہ جو ہے وہ فیلنگ رہی ہے جب بھی میں نے گھر چینج کیا وغیرہ وغیرہ. اوپر سے جو ہے بینکر کہہ دیتا ہے کہ یہ جی بس انشورنس ہے، اگر آپ کا دل نہ کرے 3 مہینے کے بعد اسے کینسل کروا دیں. یہ سینٹینس پہ غور کیجیے گا، 3 مہینے کے بعد وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس بیچارے کا اپنا بونس جو ہوتا ہے وہ 3 مہینے پہ ہے. اس 3 مہینے کے بعد اگر آپ کینسل کریں گے تو اس کو کمیشن مل جائے گی، بونس مل جائے گا. اور بے شک وہ سیلریڈ امپلائی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پروڈکشن بونسز ان لوگوں کو ملتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انشورنس واقعی ضروری ہے مارگیج میں. تو میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاؤں. آپ اپنے لینڈر اور اپنے بینک جب اس سے سائن کریں، بینکر سے پوچھ لیجئے کہ واٹ ایف آئی ریفیوز، کیا آپ میری مارگیج اپروو نہیں کریں گے؟ آپ کو وہ جواب دے گا کہ نہیں جی مارگیج تو اپروو ہو چکی ہے، یا کر دیں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا پھر ہم نے بینک سے مارگیج انشورنس لینی ہے کہ نہیں لینی؟ ایک چیز یہ بڑی اہم ہے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، بیکاز جولائی، اگست اور یہ جو سمر ہے، سمر میں میکسیمم لوگ گھر چینج کرتے ہیں، بہت ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو اس میں انشورنس کا رول بہت اہم ہے. بیکاز کسی بھی جو ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے اس میں اگر جو ہے انسان جو مارگیج پے کر رہا ہے، ہسبینڈ ہے اور اینڈ وائف یا ون اونلی جو بھی ہے، کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں آپ کی مارگیج خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپ کی فیملی کا جو ایک گھر ہے بیوی بچوں کے لیے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، بیکاز who gonna pay the mortgage if you are not around. تو اس کی اہمیت تو ہے. چکر صرف یہ ہے سمجھنے کا کہ کیا ہم نے بینک سے لینی ہے یا انشورنس کمپنی سے لینی ہے. اور ایک چیز اور جو کہ انشورنس پلان کو خریدتے ہوئے میں 20 دفعے دیکھتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے اس میں پرائس کے اوپر سارا فوکس ہے، یا میکسیمم فوکس اس پہ ہے، اور اس میں کسی کو بلیم کرنے والی بات بھی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل مارگیج لینے جاؤں تو فٹافٹ یہ پوچھا جاتا ہے جی ریٹ کیا ملے گا. اس کے اندر کی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ نہ پتہ ہوتی ہیں، نہ انسان سمجھ سکتا ہے. تو بعض اوقات تھوڑا سا ہائی ریٹ وہ ہائی ہوتا نہیں ہے. اسی طرح کیا بینک سے مارگیج لینا ٹھیک ہے یا انشورنس کمپنی سے لینی چاہیے؟ کیا پرائس ہی ایک کرائیٹیریا ہے یا پرائس کو بالکل بھول جانا چاہیے؟ کس طرح ہے یہ سارا تھوڑا سا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی بات، اگر میں یہ کروں کہ بینک سے مارگیج لیں یا یہ ہے کہ آپ انشورنس کمپنی سے لیں،
تو بڑی دفعہ یہ بات میں نے اپنے ٹاک شوز میں پہلے بھی کی ہے کہ جو سب سے بڑا بگ نو ہے جب آپ بینک سے لیتے ہیں تو بینک نے 3-4 کویسچن پوچھنے ہیں. کوئی آپ کی ڈیٹیل میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, کوئی بلڈ ورک نہیں ہے, کوئی یورین نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پروڈکٹ ہی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ جس وقت کلیم آئے گا اس وقت اس کی انڈر رائٹنگ ہوگی. اگر ایسا ہے تو جانے والا سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے ہارڈ ارن منی آپ دیتے رہے بینک کو, اور اب چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اگر او ہپ کا ریکارڈ نکل رہا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. آپ کو شیورٹی تو نہیں ہے دین کہ کلیم پے ہوگا. دین کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس میں کہ پوری شیورٹی ہو کہ اگر ایسا برا وقت آ جائے تو کم از کم ہماری فیملی گھر بچا پائے. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ٹاپک کو آگے ڈسکس کریں گے. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. مائی نمبر ٹو ریچ از 905-607-5000 اینڈ یو آر واچنگ یور ویکلی ٹاک شو ویلتھ ٹاک, اور یہ پروگرام انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اسٹے ٹیون, آل بی رائٹ بیک. تھینک یو. ویلکم جی, ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بینک سے لینی ہے مارگیج انشورنس یا پرائیویٹلی کسی انشورنس کمپنی سے. تو میں نے ایک پوائنٹ جو بڑا میرے خیال میں سب سے اہم ہے وہ ہے کہ اگر آپ کی انڈر رائٹنگ کلیم کے وقت ہوتی ہے تو کیا کلیم ملے گا یا نہیں ملے گا, اس کی کیا شیورٹی ہے. اس کے لیے میں بہت سارے ریزن دے سکتا ہوں, لیکن اس کی بجائے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور مارگیج انشورنس بائی CBC's مارکیٹ پلیس, مارگیج انشورنس بائی CBC's مارکیٹ پلیس, یہ رپورٹ دیکھیے اور آپ حیران ہو جائیں گے. اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بینک سے مارگیج انشورنس نہیں لیں گے. مارگیج لینا تو مجبوری ہے, وہ لینڈنگ بینک کرتا ہے تو وہ تو لینی ہے, لیکن انشورنس آپ وہاں سے نہیں لیں گے بیکاز پروڈکٹ ہی ایسے ڈیزائن ہے کہ آپ پریمیم تو دے رہے ہیں صاحب, لیکن کلیم آنے کی صورت میں وہ انڈر رائٹنگ بعد میں کرتے ہیں. پھر اللہ ہی حافظ ہے, کسی کو بھی نیگیٹو کیش فلو اپنی جیب سے پیسہ جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ انڈیویجول ہو یا ایک بہت بڑا سا بینک. دیٹ از نمبر 1. اس کے علاوہ اکثر جو مارگیج انشورنسز ہیں وہ اس کا بیلنس انشورنس کے اپنا مارگیج کے حساب سے ہی کم ہوتا رہتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ایک آپ پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی مارگیج کم بھی رہ گئی ہے تو آپ کی کلیم اماؤنٹ میں کمی نہ آئے بیکاز مہنگائی ہے, اور فیملی کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو وائی ناٹ. تو مان لیجیے اگر 7 لاکھ کی مارگیج اور 7 لاکھ کی ہی انشورنس شروع ہوئی اور 20 سال بعد 3 لاکھ کی مارگیج رہ گئی اور 3 لاکھ کی ہی انشورنس باقی ہے, تو 300 آج سے 20 سال بعد ول ہیو نو ویلیو. تو اس لیے بیٹر ہے کہ 700 کی اگر مارگیج ہے اور 700,000 کی انشورنس ہے تو آپ کی انشورنس 700 تک کی ہی چلتی رہے ریگارڈلیس کہ مارگیج آپ نے پے کر دی ہے. یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ جب بینک سے مارگیج انشورنس آپ لیا کرتے ہیں تو اس کا بینیفیشری بینک ہے. بینک نے چابی, مان لیجیے کلیم آیا, بینک کو ادا ہوگا, فیملی کو کچھ نہیں ملنے والا. اور مان لیجیے کہ مارگیج پے ہو گئی تو چابی ملے گی فیملی کو. مارکیٹ اوپر ہے نیچے ہے, بچوں کو یا بیوی کو اتنی سمجھ ہے یا نہیں ہے کیسے بیچنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ انشورنس کمپنی سے لیجئے, کلیم اماؤنٹ آپ کی وائف کے اکاؤنٹ میں آئے سو دیٹ وہ آرام سے ڈیسیجن کر سکے
کہ گھر کو رکھنا ہے تو مارگیج پے آف کر دیں، یہاں گھر کو آرام سے سیل کر دیں، اور یہاں کوئی اور پلان، تو پیسہ جب اپنے پاس ہوگا تو یو ول ہیو اے بیٹر کنٹرول. یاد رکھیے یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ مارگیج انشورنس بائی CBC مارکیٹ پلیس، یہ گوگل کیجئے، یو ول ریئلی بی اسٹونشڈ، اور یہ ورتھ واچنگ وہ ایک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پرائس کی بیس پہ ڈیسیجن کرنا. مان لیجئے کہ آپ کنونسڈ ہیں کہ یا اٹ میک سینس، فضل صحیح کہہ رہا ہے، مارگیج جو ہے، انشورنس جو ہے وہ بینک سے نہیں انشورنس کمپنی سے لینی چاہیے. اب بات آ جاتی ہے پرائس پہ. آپ یقین کیجئے کہ پرائسز بھی انشورنس کمپنیز آپ کو اچھا دیتی ہیں، بیکاز ان کا مین فوکس ہی انشورنس ہے. ہاؤ ایور، یہاں پہ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، پرائس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک انشورنس میں نے آپ کو آفر کی، اور وہ ہے $100 اے منتھ، اور ایک کسی اور صاحب سے آپ نے پتہ کیا. شاپ اراؤنڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو کرنا چاہیے. ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں کینیڈا میں، ہم سب کے ریٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھ لیجئے سارے، بیکاز ہماری لائلٹیز آپ کے ساتھ ہیں، میں کسی کمپنی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو بہرحال لیٹس سے کہ میں نے آپ کو $100 دیا، کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے آپ کو $90 دیا، آپ نے کہا کہ اوبویسلی $10 کم ہیں، لیٹس گو ود دا ادر گائے. 2-3-4 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. اور یہی میں نے پیچھے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا، اور میں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کے نام ان کی اجازت سے مینشن کیے تھے جو کہ وکٹم بنے ایسے پلانس کے جو کہ ریٹ تو سیم رہا، لیکن اس کے کیا پرابلمز آگے آئیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ مارکیٹ میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کم دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کارنر وہ کٹ کرے گا ضرور. تو پروڈکٹس بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ابھی جیسے میں نے مثال دی کہ میں نے آپ کو $100 دیا، دوسرے نے 90 دیا، تو چیک کیجئے پروڈکٹ ایسے بھی ہو سکتی ہے. پہلی بات جو بڑی آسان ہے کہ چیک کیجئے کہ کس کمپنی سے ہے، کیا یہ کمپنی کی کوئی اچھی ریٹنگ ہے، کتنی پرانی کمپنی ہے، اس کا کلیم ایکسپیرینس کیسا ہے. یہ باتیں تو لازمی چیک کرنے کی ہیں ہی. اس کے بعد پروڈکٹ ڈیزائن کیسی ہوئی ہے، اس سے میری مراد 2-3 ہیں. ایک، اکثر مارکیٹ میں پروڈکٹ ایسی ہے جس کے میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے پاس 2 سال پہلے کافی لوگ افیکٹڈ آئے جن کے ساتھ پرابلم تھی. وہ کیا ہے کہ مان لیجیے اسی ایگزامپل میں $90 ریٹ ہے، اور وہ السٹریشن جو ہے 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد اس کا ریٹ 90 سے بڑھ کے 150 یا 60 ہو جانا ہے، اور جو السٹریشن ان کو دکھائی جاتی ہے وہ 5 سال تک رکی ہوئی ہے. جب ریٹ بڑھنا ہے وہ السٹریشن میں آ ہی نہیں رہا. تو آپ اگر بڑے اچھی طرح اس کو دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ $90 پہ ہے. یقیناً یہ سستی ہے. 5 سال کے بعد جب ریٹ ایک دم جمپ کیا، خدا نہ خواستہ اس 5 سال کے دوران آپ کی ہیلتھ بدل گئی ہے، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، کوئی بھی کنڈیشن آ گئی ہے، ادھر سے ریٹ بڑھ گیا. اچھا کوئی کنڈیشن نہ بھی آئے تو 5 سال ایج تو بڑھ گئی ہے. یہ جو ایج بڑھ کے 5 سال آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ میں بات صرف مرد حضرات کے لیے کر رہا ہوں. خواتین کی ایج وہیں پہ کھڑی ہے تو ان کی بات نہیں ہو رہی. تو اب یہ جو پرائس بڑھی ایج کی وجہ سے، اگر آپ اب شاپ اراؤنڈ کرنے گئے اور خدا نہ خواستہ ہیلتھ کنڈیشن بھی ہے تو اب آپ کو اچھا ریٹ ملنے والا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. تو اس کو ایک سٹیپ انکریمنٹل انکریزز ہے، اس طرح پرائس چل رہی ہے، پھر پرائس اوپر گئی، پھر پرائس اوپر گئی، پتہ چلا کہ 10 سال کے بعد وہ آپ کے بجٹ سے ہی باہر نکل گئی. ایک اس طرح ہے. دوسری پروڈکٹ ڈیزائن بہت کامن ملتی ہے
جس میں آپ کا کلیم اماؤنٹ سے آپ نے 700,000 کی پالیسی لی وہ 50% رہ جائے گی. اب اس میں بھی پرائس جو ہے اٹس اے ایکچوریل کیلکولیشن, اٹس آل فائنینشیل ماڈلنگ. اس میں یقینی طور پہ اگر میں نے آپ کو 100 دیا ہے تو کوئی آپ کو 85 دے دے گا اور وہ پتہ چلا کہ آگے جا کے وہ کم ہو گئی. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک تیسری صورتحال اور بھی ہے جس میں وہ بظاہر ایسے میں نے دیکھا کہ وہ کہ جی وہ دونوں کورڈ ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف, لیکن وہ پالیسی ایک کلیم پے کر رہی ہے. اس کو میں آئی ڈونٹ کال اٹ ٹو بیڈ, یہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن ہے. بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہسبینڈ یا وائف اس میں سے ایک چلا گیا تو ایک کلیم ہی کافی ہے, لیکن یہ نہیں پتہ کون جائے, تو اس لیے دونوں کو کر کے وہ پروڈکٹ ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہے اس پروڈکٹ سے جو کہ دو اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو دونوں الگ الگ کورڈ ہیں اور وہ پالیسی 2 کلیم پے کرے گی اگر ایسا وقت آئے. تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے ریٹ کا فرق ہونا ڈیفرنٹ ہے. مگر اگر میں اس کو سمرائز کروں تو کمپنی چیک کیجئے ان کی کیا کلیم ہسٹری ہے, یہ پوچھئے پروڈکٹ میں آپ کا پریمیم 5 7 10 سال کے بعد جمپ تو نہیں کرے گا, یہ کیجئے. ای میل کروا لیجئے اپنے کلائنٹ اپنے ایڈوائزر سے تاکہ کل کو آپ کو اگر اس کے پیچھے جانا پڑے تو آپ پیچھے جا سکیں. اس کے بعد کیا آپ کا کلیم اماؤنٹ فیوچر میں ڈیکریز تو نہیں ہو رہا. ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد پرائس کمپیرزن کیجئے. اور یہ جو انشورنس ہے یہ آپ مارگیج کو کور کرنے کے لیے بھی لے سکتے ہیں, انکم ریپلیسمنٹ کے لیے کہ فرض کریں مارگیج نہیں ہے لیکن ایک صاحب 100,000 اے ایئر انکم ہے, بچے چھوٹے ہیں, تو آپ مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ 2 ملین کی کوریج دے دیجئے کہ بچے چھوٹے ہیں اور اگر کچھ ہو جائے تو اگلے 20 سال 100,000 کے حساب سے ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ خاتون خانہ وائف جو ہیں وہ بچوں کی ٹیک کیئر کر سکیں, سنبھل سکیں. اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایز اے ایکولائزر بھی یوز کیا جاتا ہے کہ مثال ہے کہ آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں اور آپ کا بزنس ہے, ایک بچہ بزنس میں انوالو ہے, باقی 2 بچے اس سے کوئی بزنس میں انوالومنٹ نہیں ہے. آپ کا ایک گھر ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ گھر اور بزنس کی ویلیو ایک سی ہے تو ایک کو گھر دے دیا, ایک کو بزنس دے دیا, تیسرے بچے کو کیا کیا جائے. تو اگر آپ ایک ایکول اماؤنٹ کی مان لیجئے ملین کا بزنس ہے یا ملین کا گھر ہے اور ایک آپ ملین کی پالیسی لے لیتے ہیں تو ان کیس آف یور ڈیتھ وہ ملین بچے کو مل گیا انشورنس کی طرف سے, تو سب کو ملین آ گیا. اس طرح کی یوزفل بینیفٹس آپ کو انشورنس پالیسیز دے دیتی ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ انشورنس پالیسی از لائک بائنگ آ چیپ ڈالرز آن سیل. 5-7 سینٹس میں آپ کو $1 مل رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا ایک اوور آل, میں نے سوچا کہ آج اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اٹس ریئل اسٹیٹ سیزن, مارگیج انشورنس ہر ایک اس کی ویلیو کو سمجھتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بینک سے لیں یا اس کے پرائس کی بیس پہ اس کا ڈیسیجن کیسے کریں. تو آئی ہوپ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے لیے یوزفل رہے ہوں گے, اور وین یو ول میک اے ڈیسیجن you will able to select the right company, right amount of coverage and from right company. یہ تو تھا. اور اس میں مزید کسی کویسچن کے لیے, کسی ریٹ کا پتہ کرنے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. 905-607-5000 از مائی فون نمبر. انشور پرو سے ہم یہ کتابوں سے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں, تمام انشورنس کمپنیز سے ڈیل کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے چن کے بہتر ریٹس اور ٹیکنیکلی سالڈ پروڈکٹس لے کے آتے ہیں. تو یہ تھا اوور آل آج کا ٹاپک.
اور اگر آج تھوڑی سی اینڈ میں بات کریں ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن کی، اور میں دیکھ رہا تھا ایک ڈیفینیشن جو کہ کریج ایک بہادری اور ایک اس کے بارے میں. تو جب کریج کا ذہن میں آتا ہے تو کریج کا ایکچولی مجھے اس سینس میں اسے دیکھنے کا موقع ملا کہ میں ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں ڈفرینٹ جو انہوں نے ایلیمنٹس بتائے تھے سکسیس کے، کہ سکسیس انسان کو کیسے ملتی ہے. تو اس میں ایک کریج کی بھی اس میں پوائنٹ تھا جس کی اس نے جو ایلیبریٹ کیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ courage is not always a lion's roar. It's also the silence of ants working patiently, persistently and never give up. مجھے بڑا پسند آیا. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرجنا، وہ گھن گرج جو ہے وہی شاید بہادری ہے، لیکن بہادری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں، گھبرائیں نہیں حالات سے، اور اگر رزلٹ نہیں مل رہے، اور ایک اینٹ کی طرح، ایک چیونٹی کی طرح پیشنٹلی، پرسسٹنٹلی کام پہ لگے رہیں، خاموشی سے سر جھکا کے اپنی ایفرٹ کرتے رہیں، اوپر والے پہ یقین رکھیں اور کبھی گیو اپ نہ کریں. انشاءاللہ اوپر والا کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا. آپ کو آپ کی محنت کا ریوارڈ ملے گا، مجھے میری محنت کا ریوارڈ ملے گا. اس لیے بہادری صرف گرجنا نہیں ہے، خاموشی سے سر جھکا کے ایمانداری سے محنت کرنا اور اوپر والے پہ یقین رکھنا اچھے دنوں کے لیے. اور انشاءاللہ اچھے دن اللہ کسی اور جس طرح بھی آپ یاد کریں اوپر والے کو، وہ آپ کی محنت کا ثمر آپ کو ہمیشہ دیتا ہے. بی سیف اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ پروگرام حاضر ہوں گے دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.